ایک کہانی 37واں حصہ یونتن داؤد پہلا سیموئیل 13واں 14واں 16واں تا 20 باب۔ خروج کے بعد اگرچہ خدا ان کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مستقل طور پر خدا کو بطور بادشاہ پہچان نہ سکے، اور آخرکار لوگوں کی درخواست پر ساؤل ایک انسانی بادشاہ کا قیام ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ ساؤل کے آغاز سے ہی کسی جرم کی وجہ سے خدا نے اسے اسرائیل پر بطور بادشاہ مسترد کر دیا۔ اب ہم ساؤل سے داؤد کی کہانی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ساؤل کے پہلے بیٹے اور داؤد کے ساتھی یونتن کو دیکھیں گے۔ یونتن اور داؤد کے درمیان عمر کا خلا۔ پہلے تو اس سے پیشتر کہ ہم یونتن کی کہانی پر جانے لگیں، آئیں ایک لمحہ یونتن اور داؤد کے درمیان عمر کے فرق پر نگاہ ڈالیں۔ ہم عام طور پر یونتن اور داؤد کو دوست کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ اچھے دوست ہیں بھی، لیکن انہیں دوست کے بجائے ایمان کے ساتھیوں کی حیثیت سے دیکھنا بہتر ہے۔ ساؤل 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 40 سال تک حکومت کی، اور ساؤل کے دور حکومت کے دوسرے سال یونتن پہلے ہی 1000 جوانوں کا فوجی سردار تھا، لہٰذا وہ تقریباً 20 سال کا ہوگا جب ساؤل کا انتقال ہوا۔ تو داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور جب ساؤل مر گیا تو وہ 80 اور یونتن تقریباً 60 سال کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں داؤد اور یونتن کی عمر کا فاصلہ تقریباً 30 سال کا تھا۔ یونتن اور داؤد کی عمر کے فرق کے ساتھ یونتن کی کہانی شروع کرنے کی وجہ داؤد کے لیے یونتن کی محبت ہم عمر ساتھیوں کے مابین دوستی سے بڑھ کر تھی۔ خداوند کی نجات بہتوں یا تھوڑوں پر انحصار نہیں کرتی۔ یہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین جنگ کے دوران تھا۔ فلسطینی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے، یعنی 30,000 رتھ، 6,000 سوار اور ایک انبوہ کثیر جیسے سمندر کے کنارے کی ریت۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے، تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گھڑیوں اور گھڑوں میں جا چھپے، اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقہ کو چلے گئے، پر ساؤل جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کانپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے۔ جب زیادہ تر لوگ فرار ہو گئے اور ساؤل 600 لوگوں کے ساتھ تھا، یونتن نے فلسطی چوکی پر حملہ کیا اور اپنے جوان سلاح بردار کے ساتھ فوج کے ساتھ فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس وقت یونتن نے دعویٰ کیا، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ آخرکار یونتن کے ذریعے جنگ جیتی گئی۔ اس کے علاوہ ساؤل کی احمقانہ قسم کی وجہ سے یونتن کو مرنے کا خطرہ تھا، لیکن لوگوں نے اس کی حفاظت کی اور کہا، اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یونتن ایک ایسا آدمی تھا جو خدا پر ایمان اور بطور سپاہی جرأت رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونتن کے لیے داؤد کو قیادت میں رکھنا اور خود کو اس کے سامنے نہ رکھنا طاقت اور ہمت کی بات نہیں تھی۔ اب سے یونتن کی کہانی داؤد کی کہانی میں سیموئیل اور ساؤل کی کہانی کی طرح نظر آئے گی۔ اپنی بلاہٹ سے پہلے داؤد۔ اب یہ داؤد کی کہانی ہے۔ عہد نامہ قدیم کی تاریخ میں سیموئیل، ساؤل اور یونتن اور داؤد کی کہانیاں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک شخص مر جائے اور اگلا ظاہر ہو، جیسا کہ قاضیوں کے دور میں ہے۔ اگرچہ سیموئیل کا ایک نبی کی حیثیت سے بیچ میں رہنے کا وقت گزر چکا ہے، وہ ابھی بھی ایک نبی کی حیثیت سے زندہ ہے، اور اگرچہ ساؤل کو خدا نے بادشاہ کے طور پر چھوڑ دیا تھا، وہ اب بھی بادشاہ کی حیثیت سے زندہ ہے، اور جبکہ یونتن زندہ ہے، داؤد ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کہانی داؤد کو مرکز میں رکھتے ہوئے آشکار ہوگی، اور سیموئیل اور ساؤل اور یونتن اس کے معاون کردار ہوں گے۔ بائبل کے توسط سے سیموئیل اور موسیٰ کے برعکس ہم تفصیل سے نہیں جان سکتے کہ داؤد اپنی بلاہٹ سے پہلے کیسا تھا، تاہم یہ یوسف کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔
दाऊद यहूदा के कबीले से था, बोएज और रूत की औलाद और यस्सी का 8वां बेटा या 7वां बेटा। आमतौर पर यह फर्ज किया जाता है कि पहला सैमुएल और पहला तवारीख के रिकॉर्ड के दरमियान दाऊद के एक बड़े भाई की मौत हो गई थी और दाऊद को 8वें से 7वां बेटा बयान किया गया था। ताहम जब सैमुएल ने यस्सी के बेटों का पूछने के लिए बैतलहम का दौरा किया तो दाऊद वहां मौजूद नहीं था। ज्यादा वाज़े तौर पर उसके बाप या उसके भाइयों ने उस वक्त दाऊद को चरागाह में भेजा था। यह देखा जा सकता है कि सैमुएल कुर्बानी के लिए आया और उसे उस जगह मदऊ नहीं किया गया था। बाद में दाऊद के ज़बूर में उसने कहा, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। नेज़ दाऊद यूसुफ की तरह सबसे छोटा था और जब उसके वालिद यस्सी ने मैदान जंग में उसके भाइयों के लिए खाना भेजा तो दाऊद मैदान जंग में गया और अपने भाइयों से मिला और उसके भाइयों ने खुशी से उसका इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि उसका बड़ा भाई एलियाब दाऊद से नाराज हुआ, ये कहते हुए उसे डांटा, तू यहाँ क्यों आया है और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि दाऊद को बड़ा होते हुए अपने वालिदैन और बहन भाइयों की तरफ से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शायद इसकी वजह यह है कि दाऊद इब्तदाई उम्र से ही सबसे छोटा था, लेकिन शायद उसमें एक पहलू था जो दूसरे भाइयों के मुकाबले में आला था। हम जान सकते हैं कि दाऊद एक बहादुर शख्स था, क्योंकि जब दाऊद जूलियत के खिलाफ जंग में साउल के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। अपनी बुलाहट के बाद दाऊद, खुदा ने सैमुएल से कहा, मैं तुझे बैतलहम यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है, उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। जब सैमुएल ने यस्सी के पहले बेटे एलियाब की ज़ाहरी सूरत को देखा और उसके दिल में गलत फहमी पैदा हुई तो खुदा ने वाज़े कहा, तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानेद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। आखिरकार वहाँ मौजूद 7 बेटों की बजाय दाऊद, जो उस वक्त खेत में भेड़ों को चरा रहा था, बुलाया गया और खुदा ने सैमुएल को बताया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। बाइबल बयान करती है, जब दाऊद को सैमुएल ने मसा किया, खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई। हमें इस हिस्से को समझने की जरूरत है। साउल बादशाह बना क्योंकि इस्राएली ये चाहते थे, और यहां बादशाह को इस दुनिया में बादशाह करार दिया गया है। इससे मुराद अपने लिए जीना, अपनी आजाद मर्जी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो वो चाहे करे, और साउल बिल्कुल इसी तरह रहा। लेकिन दाऊद को खुदा ने सैमुएल के वसीले से मसा किया। दाऊद यकीनन बादशाह बन जाएगा क्योंकि उसका इंतखाब और फैसला खुदा की तरफ से किया गया था। ताहम दाऊद अभी तक बादशाह नहीं है। खुदा ने साउल के बारे में पहले ही कहा। खुदावंद ने साउल को बतौर इस्राएल का बादशाह मुस्तरद कर दिया, लेकिन साउल अब भी बादशाह है। साउल इस दुनिया में बादशाह है, लेकिन वो खुदा की तरफ खड़ा बादशाह नहीं था। दाऊद अभी इस दुनिया में एक छोटा लड़का है, लेकिन एक बादशाह है जो खुदा की तरफ से खड़ा है। तो अब से साउल, जो बादशाह की हैसियत से ताकत रखता है, दाऊद को बादशाह की तरह बनने के लिए
اذیت دینے اور بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسری طرف داؤد ابھی بادشاہ نہیں بنا ہے، لیکن وہ دنیا کا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے شاہی کلاسز نہیں لے گا، بلکہ یسوع مسیح کا نمائندہ، حقیقی بادشاہ جو خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرے گا، اور منتخب بادشاہ کی طرح جس کی بادشاہت کی حیثیت سے اس کے بیٹوں کی طرف سے نشاندہی کی گئی، یہاں تک کہ جب بادشاہ ابھی تک زندہ تھا۔ نیز داؤد خدا کی طرف سے قائم ایک شخص کے طور پر بادشاہ کو ظاہر کرنے والا بادشاہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں داؤد بادشاہ کی حیثیت سے زندہ رہے گا، لیکن وہ اپنی بادشاہی سے پہلے اور اس کے دوران اپنی ساری زندگی ایک گنہگار کے طور پر یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کا انکشاف کرتے اور نمائندگی کرتے ہوئے اور بادشاہ کے ایک سائے کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ اگرچہ وہ ایک بادشاہ ہے، لیکن وہ ایک نبی اور کاہن کی زندگی گزارے گا جو خدا کے خادم کی حیثیت سے خدا کی مرضی کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ اور لوگوں کا بادشاہ صرف خدا ہی ہے، صرف خدا بادشاہ ہے۔ ساؤل بادشاہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی داؤد، بلکہ وہی جسے خدا منتخب کرے گا حقیقی بادشاہ ہوگا۔ خداوند کی روح چلی جاتی ہے اور بری روح۔ داؤد کی شاہی کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ داؤد پہلے مسح کیا گیا اور خدا کے روح سے معمور ہوا، پھر ساؤل کی مدد کرنا شروع کی جس کو خداوند کا روح چھوڑ گیا اور ایک بری روح اذیت دیتی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب داؤد بربط بجاتا تھا تو ساؤل پر آنے والی بری روح نکل جاتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ داؤد ساؤل کا خادم ہے، لیکن حقیقت میں ساؤل داؤد کے لیے وہاں موجود ہے۔ داؤد اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل کے بارے میں پہلے ہی جانتا ہے۔ اگرچہ ساؤل کو خدا نے چھوڑ دیا تھا اور بہت سے حصوں میں کمی تھی، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا بہادر ہے، لیکن جب ہم نے اس ساؤل کو قریب سے دیکھا تو اس ساؤل کے جس کے پاس خدا کی روح تھی اور اس ساؤل کے درمیان جس سے خدا کی روح جدا ہوئی اور بری روح آ گئی، بہت فرق تھا۔ یہ ساؤل کی خصوصیات کا سوال نہیں تھا، بلکہ سوال تھا کہ کیا خدا کا روح اس کے ساتھ ہے؟ اسی وجہ سے داؤد کامیاب ہو رہا تھا، لیکن اوریا کی بیوی بتسبا کے ساتھ ہونے والے واقعے کی وجہ سے اس نے خدا کے حضور گناہ کیا۔ اس نے دعا کی، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ میں خدائے قادر مطلق اسرائیل کی فوجوں کے خدا کے نام سے تیرے خلاف آیا ہوں۔ یہ ایک بار پھر فلسطین ہے۔ مصر میں مصری فوج، بیابان میں عمالیق اور کنعان میں ہر طرف دشمن تھے، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر تکلیف دینے والی قوم فلسطین تھی۔ فلسطین فوج اسرائیل سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئی۔ وہ پہاڑوں کے دونوں طرف کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک وادی تھی، اور فلسطینیوں کی طرف سے جولیت نام کا ایک جنگجو نکلا اور کہا، سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے۔ اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ اور وہ ہر صبح اور شام 40 دن تک اسرائیل کی فوج کی توہین کرنے آتا۔ تاہم جب اسرائیلی فوج نے یہ سنا تو وہ حیرت زدہ اور خوف زدہ، لیکن کوئی بھی ایک آدمی کی حیثیت سے جانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت داؤد، جسے اس کے باپ یسی نے اس کے بھائیوں کے پاس بھیجا تھا، ظاہر ہوا اور یہ سنا اور پوچھا، یہ نامختون فلسطین ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے؟ اور ساؤل سے کہا، تیرا خادم جا کر اس فلسطین سے لڑے گا۔ ساؤل نے اسے روک دیا کیونکہ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو وہ خود نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن آخر میں داؤد نے کہا، خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطین کے ہاتھ سے بچائے گا۔ اور جولیت سے لڑنے کے لیے نکلا۔
ساؤل نے داؤد کو اپنا جنگی لباس دے دیا، لیکن یہ ساؤل کا جنگی لباس نہیں تھا جو جولیت کے خلاف جنگ میں درکار تھا۔ جب جولیت نے داؤد کو دیکھا تو اس نے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطینی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ لیکن داؤد نے جولیت سے کہا، تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا، میں خداوند کی جنگ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ آخر میں داؤد نے جولیت کو شکست دینے کے لیے چکنا پتھر پھینکا، جولیت کی تلوار سے اسے مار ڈالا اور اس کا سر کاٹ ڈالا۔ آخر کار جیسا کہ جولیت نے کہا تھا، جب ایک آدمی نکل کر آتا اور جیت جاتا ہے تو باقی سب کو غلام ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ فتح اسرائیل کو ملی اور اسرائیل نے جنگ میں ایک عظیم فتح حاصل کی۔ جس طرح ہر ایک آدمی کی فتح میں شریک ہوا، ایسے ہی خدا کے سبھی لوگ یسوع مسیح کی مکمل عطیت کے ذریعے نجات پائیں گے۔ داؤد جس نے ایک بچے کی حیثیت سے ایک گنہگار زندگی گزاری، داؤد بھی نشیب و فراز کے عمل سے گزرا تھا۔ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ جولیت سے لڑائی میں یہاں تک کہ ساؤل جا کر لڑ نہیں سکتا تھا، داؤد ایک لڑکا گیا اور جیتا۔ یونتن کا دل داؤد کے دل سے مل گیا، جس نے خدا کی جنگ اور خدا کے لوگوں کی جنگ کی رہنمائی کی، اور داؤد سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور داؤد کو اپنا لباس، قبا، تلوار، کمان اور کمر بند دیا۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی ساؤل نے اسے بھیجا، داؤد گیا اور فوج کا سردار بن کر سمجھداری سے کام کیا۔ لیکن جب جنگ میں جانے والے لوگ واپس آئے تو خواتین نے ساؤل کا استقبال کرتے ہوئے کہا، ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ ساؤل ان عورتوں کے گیتوں سے بہت ناخوش ہوا اور ناراض ہو گیا اور کہا، انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ تب سے ساؤل کا المیہ شروع ہوا۔ واضح طور پر جنگ میں فتح خوشی ہے۔ انہوں نے دشمن فلسطین کو شکست دی اور دیو سردار جولیت کو مار ڈالا۔ داؤد اور لوگ خوش ہوئے، اور یہاں تک کہ یونتن جو اگلا بادشاہ بننے والا ساؤل بادشاہ کا پہلا بیٹا تھا خوش ہوا۔ لیکن صرف ایک ہی شخص خوش نہ تھا، وہ ساؤل تھا۔ اس زمین پر بادشاہ نبیوں اور کاہنوں کی طرح ہیں، لوگوں کو خدا کے ساتھ جو حقیقی بادشاہ ہے جوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ خدا کی شان نہ لے اور نہ ہی لوگوں کا مالک بن جائے۔ لیکن ساؤل اس دنیا میں ایک دنیاوی بادشاہ تھا۔ ساؤل کے لیے لوگ میری قوم ہے اور خدا صرف سیموئیل کا خدا تھا۔ اگرچہ ساؤل جیت گیا، اس نے اپنے سے برتر بننے پر داؤد سے نفرت کی، یہ اس لیے کہ داؤد کی فتح نے اسرائیل اور عوام کی مدد کی، لیکن اس نے ساؤل کی بادشاہت کے تحفظ میں مدد نہیں کی۔ جیسا کہ ساؤل نے کہا، بادشاہت رکھنا ہی بنی اسرائیل کی فتح سے زیادہ اہم تھا۔ وہ ایک عام دنیاوی شخص تھا، وہ جو نہیں مار سکتا، وہ جو مر نہیں سکتا۔ اس نقطہ پر سے ساؤل نے ذرائع اور طریقوں سے قطع نظر ہر موقع پر داؤد کو مارنے کی کوشش کی۔ اس نے خود ہی داؤد کو نیزے سے مارنے کی کوشش کی، بلا واسطہ طور پر میدان جنگ میں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں اور فلسطینیوں کے ذریعے بھی۔ لیکن ہر بار بائبل بتاتی ہے
خداوند اس کے ساتھ تھا۔ یہ بھی بیان کرتی ہے داؤد نے بیابان کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خداوند نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالے نہ کیا۔ جتنا زیادہ ساؤل نے داؤد کو مارنے کی کوشش کی، اسی قدر زیادہ ساؤل داؤد سے خوف زدہ ہوتا گیا اور داؤد کا نام اونچا ہوتا گیا۔ اس کے بعد ساؤل اپنے تمام اختیارات نہ تو خدا کی بادشاہی کے لیے اور نہ ہی اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے استعمال کرتا رہا، بلکہ صرف اپنے تخت کا دفاع کرنے اور داؤد کو مارنے کے لیے استعمال کرتا رہا۔ لیکن یونتن داؤد کی مدد کرتا رہا۔ ساؤل نے بعض اوقات داؤد کو نہ مارنے کی قسم کھائی، لیکن پھر بھی داؤد کو مارنے کی کوشش کی، اور اس بار ساؤل کی بیٹی اور داؤد کی بیوی میکل نے داؤد کی مدد کی۔ داؤد بھاگ گیا اور سیموئیل کے پاس گیا۔ تب اس وقت سیموئیل نے داؤد کی مدد کی، اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کے لیے 3 بار قاصد بھیجے، لیکن انہوں نے صرف نبوت کی اور داؤد کو پکڑ نہ سکے۔ اور پھر ساؤل خود گیا، لیکن ساؤل بھی نبوت کرنے لگا۔ ساؤل نے داؤد کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ داؤد کو مار نہ سکا، اور داؤد اس وقت تک مر نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنی بلاہٹ پوری نہیں کر لیتا۔ یونتن کی محبت۔ وہاں یونتن ہے۔ بعد میں جیسا کہ ساؤل نے کہا، جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے، نہ تو تجھے قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو۔ دنیاوی نقطہ نظر سے اسرائیل میں بادشاہ ساؤل ہے اور زائد الوقت میں یونتن بن جاتا ہے، لیکن یونتن نہ صرف داؤد کے توسط سے فتح پر خوش ہوتا ہے، بلکہ وہ داؤد سے پیار بھی کرتا ہے۔ ساؤل اور یونتن باپ بیٹے کی حیثیت سے ایک ہیں، تاہم ایک شخص دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرتا ہے، اور دوسرا شخص خدا کا ہے اور خدا کا پیچھا کرتا ہے۔ یونتن لگاتار داؤد کی مدد کرتا رہا، چنانچہ ساؤل نے یونتن کو بھی مارنے کی کوشش کی جس نے داؤد کی مدد کی تھی۔ یونتن نے داؤد کو بتایا، جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ یونتن نے داؤد سے کہا، صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے، تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا، اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتا اور یقین کرتا تھا کہ خدا داؤد کو خدا کا بادشاہ ضرور بنائے گا۔ اگر یونتن خدا سے محبت نہ کرتا یا خدا کی بادشاہی کو قبول نہ کرتا تو یہ محبت ایسی چیز تھی جو اس دنیا میں ناممکن ہوتی۔ یونتن نے داؤد اور خدا پر یقین کیا اور محبت کی۔ بعد ازاں جب داؤد نے ساؤل اور یونتن کی موت کا سنا، اس نے کہا، اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے، تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا۔ تیری محبت میرے لیے کتنی عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ ساؤل کی کہانی، جس کو خدا نے بطور دنیا کا بادشاہ مسترد کر دیا، اور داؤد جو اس دنیا میں مفرور کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا اور زندگی کی طرح اس کی محافظت کی گئی، اور آخر کار داؤد کے توسط سے یسوع مسیح کو حقیقی بادشاہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے خدا کے جوش کی کہانی جاری ہے۔